سندھ کے سابق آئی جی اور میاں نواز شریف کے نو منتخب شدہ سینیٹر رانا مقبول کا نام ایک دفعہ پھر خبروں میں بڑے زوردار طریقے سے آ رہا ہے۔ رانا مقبول کے حوالے سے یہ کہا گیا، ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے آئی جی سندھ ہوتے ہوئے انہوں نے آصف علی زرداری کی جیل میں زبان کاٹی تھی۔ یہ وہی رانا مقبول ہیں۔ جب یہ سندھ کے آئی جی تھے تو یہ وزیر اعلیٰ سندھ غوث علی شاہ کے ساتھ مل کے مشرف کو گرفتار کرنے ایئرپورٹ پر پہنچ گئے تھے۔ تو رانا مقبول کے حوالے سے کہا جاتا ہے انہوں نے آصف علی زرداری کی زبان کاٹی تھی۔ آصف علی زرداری کا بھی یہی الزام ہے۔ تو آج کل رانا مقبول خبروں میں اس حوالے سے ہیں کہ سینٹ میں 14 لوگوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے نون کے اتحادیوں میں سے 64 میں سے 14 لوگوں نے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں اپنا ووٹ دوسری طرف استعمال کیا۔ 64 لوگوں نے کھڑے ہو کے قرارداد پیش کی سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد کے حق میں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم ان کو نکالنے کے لیے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی ہم حمایت کرتے ہیں، لیکن جب خفیہ رائے شماری ہوئی تو ان میں سے 14 لوگوں کے ووٹ دوسری طرف چلے گئے۔ تو صادق سنجرانی کے خلاف صرف 50 ووٹ آئے جبکہ 53 ووٹوں کی ضرورت تھی۔ اس حوالے سے بڑا ہلہ گلا ہوا۔ مسلم لیگ نون کے اعلیٰ قیادت میں سے کچھ لوگوں نے، جن میں خواجہ آصف نے تو کھل کر کہا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، ہم نے ان کے اوپر سرمایہ کاری کی تھی آصف علی زرداری پر، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے غلط کیا تھا۔ یا جہاں پہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کر لیں تھوڑی سی۔ انہوں نے کیا سرمایہ کاری کی تھی؟ 2008 میں الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی جیت گئی تو امین فہیم پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کے چیئرمین تھے اور ان کو پھر وزیر اعظم بنایا جانا تھا، لیکن خواجہ آصف نے یہ بیان دے دیا کہ ہم ایسے وزیر اعظم کو تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ ان کے مشرف کے ساتھ رابطے رہے ہیں۔ تو یہاں سے ساری گیم الٹ گئی۔ یہ انہوں نے آصف علی زرداری، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری کے اوپر ایک احسان کیا تھا۔ آصف علی زرداری کو پھر موقع مل گیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ امین فہیم وزیر اعظم بنے، انہوں نے پھر یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنایا تھا۔ تو اس قسم کی اور بھی کوئی احسانات ہوں گے آصف علی زرداری پر۔ تو وہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم نے جو سرمایہ کاری کی تھی وہ غلط ثابت ہوگی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اب پیپلز پارٹی نے سینیٹرز ان کے جو ہیں انہوں نے دوسری طرف ووٹ دے کے ہماری اتحاد کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے رانا مقبول کو ان لوگوں کو سامنے لانے کے لیے جن لوگوں نے دوسری طرف ووٹ دیا ہے ایک کمیٹی بنا دی ہے، جس کے ہیڈ ہوں گے رانا مقبول۔ وہ فائنڈ کریں گے کہ کس بندے نے دوسری طرف ووٹ دیا، اس کے بعد پھر دیکھیں گے فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ ویسے یہ کبھی قیامت تک پتہ نہیں چل سکتا کہ کس نے دوسری طرف ووٹ دیا ہے، کس نے ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے یا اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ پتہ اس لیے نہیں چل سکتا کہ کوئی میکنزم ہے ہی نہیں، کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ لوگ خود کہہ دیں کہ ہم نے دوسری طرف ووٹ دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو رانا مقبول اس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے جس نے یہ فائنڈ کرنا ہے کتنے بندے ادھر گئے تھے، تاکہ ان کے پاس پھر یہ کارروائی کر سکے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی۔ جبکہ راجہ ظفر الحق بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے انہوں نے تو براہ راست نام نہیں لیا، لیکن دبے الفاظ میں ان کا اشارہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف تھا کہ ان کے لوگوں نے دوسری طرف ووٹ دیا ہے، عدم اعتماد اسی لیے ناکام ہو گئی ہے۔ تو رانا مقبول اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ رانا مقبول پہ آصف علی زرداری کی زبان کاٹنے کا الزام ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک آپ سمجھ لیجئے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، یا جو بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے مجھے یاد آ گیا کہ رانا اعجاز کو میاں نواز شریف کی حکومت تھی، جب آصف زرداری کی زبان کاٹنے کا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے رانا اعجاز جو سپریم کورٹ بار کے نائب صدر رہے تھے، سپریم کورٹ بار کا نائب صدر ہی ہوتا ہے اعلیٰ عہدیدار، کیونکہ جو صدر ہوتا ہے اس کا وہ اٹارنی جنرل ہوتا ہے۔ تو رانا اعجاز ایک بڑے نامور وکیل تھے ان دنوں میں۔ تو رانا اعجاز کو انہوں نے میاں نواز شریف نے ایک کمیشن تشکیل دیا۔ رانا اعجاز سنگل اس کے رکن تھے، خود ہی وہ اس کے ہیڈ تھے، وہ خود ہی رکن تھے۔ ان کی انہوں نے ذمہ داری لگائی کہ وہ فائنڈ کریں، وہ پتہ لگائیں کہ آصف علی زرداری کے معاملے میں کیا ہوا ہے۔
تو رانا اعجاز نے ایک ملاقات کے دوران مجھے بتایا تھا، انہوں نے کہا جی میں نے انکوائری کی، میں نے کہا جی کہ جو آپ نے انکوائری کی اس میں کیا فائنڈ ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ بالکل غلط ثابت ہوا تھا، کوئی زبان نہیں کاٹی گئی، کسی نے رانا مقبول نے کوئی ان کی زبان نہیں کاٹی۔ تو آصف علی زرداری کی یہ اپنی ڈرامے بازی تھی، یہ رانا اعجاز خان کے الفاظ تھے، اور اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن ان کی زندگی ہی میں انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا تھا، اور میں نے اس کا اپنے کالم میں ذکر کیا تھا، وہ بھی کالم کہیں موجود ہے۔ تو وہ رانا مقبول جن کے اوپر سراسر الزام تھا اس کا آصف علی زرداری کی طرف سے انہوں نے میری زبان کاٹی ہے، اس کمیشن کی روح سے یہ زبان غلط تھا، یہ ڈرامے بازی تھی آصف علی زرداری کی، اور یہی بات آج پھر خواجہ آصف نے کی ہے کہ یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی، ان کا یہ ڈرامہ تھا، یہ جو قرارداد یہ لے کے آئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے آپ لوگوں کو تھوڑا کچھ پتہ چل گیا ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا ہے، اور آصف علی زرداری کے زبان کاٹنے کا واقعہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے، کس حد تک صداقت ہے، اور کتنی اس میں ڈرامے بازی ہے۔ اللہ حافظ۔